جی السلام علیکم۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے لیکٹوز۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ لیکٹوز کو جو ہے اس کو ملک شوگر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ لیکٹوز جو ہے نا ملک سے اوبٹین کیا جاتا ہے، یا ملک میں اس کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ تقریباً 2 سے لے کے 8% تک ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی جو ہے نا ایوریج نکالیں تو 5% جو ہے نا یہ ملک میں موجود ہوتا ہے یا پریزنٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ملک شوگر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے دو معنوں میں لیکٹ، جو کہ لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ملک، اور او اس ای انڈیکیٹ کرتا ہے گلوکوز کو یا شوگر کو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ شوگر ہے جو ملک میں پریزنٹ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ملک شوگر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس ڈائی سیکرائڈ ہے، یعنی 2 مونومر یعنی مونوسیکرائڈ سے مل کے بنتا ہے، اور وہ دونوں مونومر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک گلوکوز ہے مونوسیکرائڈ، ایک مونوسیکرائڈ کو گلوکوز کہتے ہیں، اور دوسرے کو جو ہے نا گلیکٹوز۔ تو گلیکٹوز اور گلوکوز جب گلیکوسیڈک بانڈ کے ذریعے ایک دوسرے سے لنک ہوتا ہے تو یہ کیا چیز بناتا ہے؟ یہ لیکٹوز بناتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کا جو کیمیکل فارمولہ ہے وہ C12H22O11 ہے۔ اس کا آئیوپیک نیم جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے بیٹا ڈی گلیکٹوپائرانوسائل 1,4 گلوکو پیرانوز، اس کا جو ہے نا آئیوپیک نیم ہے۔ اور ملک میں اس کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے لیکٹوز کی وہ 2 سے لے کے 8% تک۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ایوریج آپ نکالیں تو ایوریج 5% تک، تقریباً 5 to 6% تک یہ ملک میں پریزنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کی جو کریکٹرسٹک ہے یہ وائٹ ان کلر ہوتا ہے، یا واٹر سالوبل ہوتا ہے، نان ہائیگروسکوپک ہے، مطلب یہ کہ موئسچر وغیرہ کو ایبزارب نہیں کرتا۔ صحیح ہے۔ اس کی جو ہے نا مائلڈ سویٹ ہے یہ، اور انرٹ ہوتا ہے، اور یہ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے انوائرمنٹ کے لیے سٹیبل ہے۔ صحیح ہے۔ آن ہائیڈرالسس، جب اس کی لیکٹوز کی جب ہائیڈرالسس ہوتی ہے، واٹر جب اس سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کنورٹ ہوتا ہے انٹو ایٹس مونوسیکرائڈس۔ مونوسیکرائڈس میں کون کون سے ہے؟ گلوکوز ہے اور گلیکٹوز ہے۔ صحیح ہے۔ تو جب لیکٹوز کی جو ہے نا ہائیڈرالسس ہوتی ہے تو گلوکوز اور گلیکٹوز میں کنورٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پریپریشن کس طرح اس کو جو ہے نا ہم پریپیئر کرتے ہیں؟ ملک سے ہم اس کی جو ہے نا پریپریشن کرتے ہیں۔ لیکٹوز ملک سے جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں؟ پریپیئر کرتے ہیں۔ ملک لیتے ہیں، اس میں مایا ڈالتے ہیں، کھرڈ بن جاتا ہے۔ اب کھرڈ اور ملک میں ایک واٹری فلوئڈ ہوتے ہیں کھرڈ کے اوپر، موسٹلی جو ہے نا جو دہی کے اوپر ایک گرینش وائٹش یا وائٹش گرین جو ہے نا لیکوڈ ہوتی ہے یا فلوئڈ ہوتی ہے، اس کو ہم وے کہتے ہیں۔ ایکچولی ہم اسی وے سے اس کو پریپیئر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جس طرح وے لیتے وے کی ہم فلٹریشن کرتے ہیں، مطلب فلٹر پیپر کے تھرو جو ہے نا اس کو کیا کرتے ہیں؟ فلٹر کرتے ہیں۔ جو فلٹریٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو اسی وقت جو ہے نا ہم اس کی ایسیڈیفیکیشن کرتے ہیں۔ ایسڈ کے ساتھ جب جو اس کے جو پریسیپیٹیٹ ہوتے ہیں وہ پریسیپیٹیٹ بن کے، مطلب را لیکٹوز اس میں سے نکل آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو اب اس کے بعد ہم اس کی جو ہارڈ پریسیپیٹیٹ ہوتے ہیں اس کی کرسٹلائزیشن کرتے ہیں، ایبرپٹلی اس کی جو ہے نا اس کو کول ڈاؤن کیا جاتا ہے، اور اس کے کرسٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ سپریشن آف کرسٹل ویا فلٹریشن، پھر ہم اس کے جو کرسٹل ہوتا ہے وہ فلٹریشن کے تھرو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سپریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے، اور لاسٹ میں جب ہم اس کی سائز ریڈکشن کرتے ہیں اور پاؤڈر میں کنورٹ کرتے ہیں، اور اس طرح ہمارے پاس پاؤڈر لیکٹوز پریپیئر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اکثر کنڈیشن ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لیکٹوز انٹالرنس، موسٹلی انفینٹائل ایج میں، جو انفینٹ ایج ہے ہمارے پاس بچوں کی، جو تقریباً 1 منتھ سے لے کے 6 منتھ تک جو ڈیوریشن ہے، اس کو ہم انفینٹ ایج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس ایج میں اکثر جو بچے ہوتے ہیں وہ لیکٹوز کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے ہیں، اور اسی وجہ سے کیونکہ ان میں بعض بچوں میں یہ لیکٹیز انزائم جو ہوتا ہے، لیکٹیز انزائم وہ ان میں ڈیفیشنٹ ہوتا ہے۔
لیکٹیز انزائم ان میں ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ لیکٹوز کو جو ہے نا جو ملک ہوتی ہے ملک کے اندر جو لیکٹوز ہوتا ہے وہ ان کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا، تو اس وجہ سے اس کو اکثر ڈائریا، وومیٹنگ، بلوٹنگ اور گیس وغیرہ ان کے پیٹ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایبڈامنل کریمپ آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ روتا ہے۔ اسی کا یہ انڈیکیشن ہے کس چیز کی؟ لیکٹوز انٹالرنس کی۔ تو پھر اکثر جو ہے نا فزیشین ان کو جو ہے نا آرٹیفیشل لیکٹیز انزائم پرسکرائب کرتے ہیں، جو مارکیٹ میں کولوبیٹ یا جو ہے نا اسی نام سے بہت سارے اور بھی ہے برانڈ نیم اس کی، تو موسٹلی وہ پھر اس کو لیکٹیز انزائم پرسکرائب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کی یوزز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو لیکٹوز انٹالرنس کہ جب کسی بھی بندے میں یا اینیمل میں اگر لیکٹیز انزائم کی کیا ہو ڈیفیشنسی ہو یا وہ پراپرلی جو ہے نا ریلیز نہیں ہوتا ہو، تو اس وجہ سے وہ لیکٹوز کیا کرتا ہے، لیکٹوز انجسٹ نہیں کر پاتا یا ڈائجسٹ نہیں کر پاتا، تو اسی وجہ سے اس کے اندر اس کے پیٹ کے اندر گیس اور بلوٹنگ اور ایبڈامنل کریمپ لائک جو ہے نا سچویشن آتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے اور وہ وومیٹنگ کرتا ہے، اور جو پیشنٹ موسٹلی جو انفینٹ ایج والے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ سیویئر درد کی وجہ سے وہ روتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کنڈیشن کو لیکٹوز انٹالرنس کہتے ہیں۔ اچھا، یوزز کیا ہے لیکٹوز کی؟ ایز اے ایکسیپینٹ یوز کر سکتے ہیں، فلر کے طور پر یوز کرتے ہیں، ڈائلوینٹ کے طور پر، انفینٹ فیڈ فارمولہ میں جس طرح لیکٹوجن 1 2 3 ہیں اس میں بھی جو ہے نا ایز اے انفینٹ فیڈ فارمولے کے میں بھی یوز کر سکتے ہیں، ایز اے بائنڈر یوز کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ کمپریشن میتھڈ میں جو ہے نا ڈرائی گرینولیشن میتھڈ اور ویٹ گرینولیشن میتھڈ میں بھی جو ہے نا انہائڈرس لیکٹوز یوز ہوتا ہے، ایز اے گلائیڈنٹ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح وٹامن B1 جو تائمین ہوتا ہے 100 ملی گرام کا جو ٹیبلٹ ہوتا ہے اس میں تقریباً 44% تک لیکٹوز ایز این ایکسیپین ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے اچیویبل اسکاربک ایسڈ ٹیبلٹ جو 100 ملی گرام کا ٹیبلٹ ہوتا ہے اس میں تقریباً 29% تک انہائڈرس لیکٹوز یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسیٹامینوپین سسٹین ریلیز کا جو 165 ملی گرام کا ٹیبلٹ ہوتا ہے اس میں تقریباً 33% تک ہم کیا لیکٹوز یوز کرتے ہیں۔ ادھر کلورپینائرامین جو اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگ ہے یا سوڈوپیڈرین ہے، تو اس ٹیبلٹ میں بھی جو ہے نا لیکٹوز تقریباً 51% تک یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو کچھ تھا لیکٹوز کے بارے میں۔ نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ ہم پروکٹوز کے بارے میں پڑھیں گے۔